آیت نمبر 116 پھر سے دیکھ لیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر گئے، سب سجدے میں گر گئے۔ اس نے انکار کر دیا، ابا، اس نے انکار کر دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فرشتوں کے ساتھ رہنے والے ابلیس کے سوا سب فرشتے اپنے رب عز و جل کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، اور ابلیس نے یہ کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ آیت نمبر 117 اور 118۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، تو ہم نے فرمایا اے آدم، بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ ہرگز تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے۔ تو یہ ہرگز تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے۔ تو ہم نے فرمایا کہ یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، تو ہم نے فرمایا اے آدم، بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ ہرگز تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے، ورنہ تو مشقت میں پڑ جائے گا۔ فتشقیٰ، ورنہ تو مشقت میں پڑ جائے گا۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا، بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہوگا اور نہ ہی ننگا ہوگا۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یہ کہ نہ کبھی تو اس میں پیاسا ہوگا اور نہ تجھے بھوک لگے گی۔ شان نزول۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ، تو ہم نے فرمایا اے آدم۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ابلیس کے انکار کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم، بے شک یہ ابلیس تیرے اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ ہرگز تم دونوں کو جنت سے نکال دیے جانے کا سبب نہ بن جائے، ورنہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، اور اپنی غذا اور خوراک کے لیے زمین جوتنے، کھیتی کرنے، دانہ نکالنے، پیسنے، پکانے کی محنت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ بے شک تیرے لیے یہ ہے کہ تو جنت میں بھوکا نہیں ہوگا، کیونکہ جنت کی تمام نعمتیں ہر وقت حاضر ہوں گی، اور نہ ہی تو اس میں ننگا ہوگا، کیونکہ تمام ملبوسات جنت میں موجود ہوں گے، اور تیرے لیے یہ بھی ہے کہ تو جنت میں کبھی پیاسا نہ ہوگا، کیونکہ اس میں ہمیشہ کے لیے نہریں جاری ہیں، اور نہ تجھے جنت میں دھوپ لگے گی، کیونکہ جنت میں سورج نہیں ہے، اور اہل جنت ہمیشہ رہنے والے دراز سائے میں ہوں گے۔ الغرض ہر طرح کا عیش و راحت جنت میں موجود ہے، اور اس میں محنت اور کمائی کرنے سے بالغ الامن ہے، لہٰذا تم شیطان کے وسوسوں سے بچ کر رہنا۔ آیت نمبر 120۔ فوسوس الیہ الشیطان، تو شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، قال یا آدم،
کہنے لگا اے آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے کے درخت وملک لا یبلا، ہمیشہ رہنے کے درخت اور بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہ ہوگی؟ میں تمہیں ایسی بادشاہ کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہ ہوگی۔ فوسوس الیہ الشیطان، تو شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت بیان فرمائی کہ اس نے انہیں فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور اس کے بعد بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان کی دشمنی کی پہچان کروا دی اور جنتی نعمتوں کی اہمیت بیان فرما دی۔ اور اب اس آیت میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا اے آدم، کیا میں آپ کو ایک ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جسے کھا کر کھانے والے کو دائمی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، اور ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہ ہوگی اور اس میں زوال نہ آئے گا۔ واللہ تعالی عالم ورسول عالم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آگے پڑھنا چاہیں گے؟ آگے پڑھنا بہت ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ کل 30 تک کرائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں شیطان کے وسوسے سے بچائے۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ آج دعا ہے، خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہے نا۔ اللہ حافظ۔